اولاد بڑی ظالم چیز ہوتی ہے. اب ظالم سے یہاں پہ بالکل مراد نہیں ہے کہ اولاد ظلم کرتی ہے، لیکن جب آپ کی اولاد کو تکلیف ہوتی ہے نا، تو جو اس تکلیف کی شدت ہے نا، وہ پیرنٹس بہت مشکل سے برداشت کرتے ہیں. یہ ایک طرح سے ظلم ہی ہے. میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ باقی میری جو ویڈیوز ہیں اس سے بہت ڈفرینٹ ہونے والا ہے. سوچا آج کا جو ٹاپک ہے تھوڑا سا چینج رکھتی ہوں. ہر ویڈیو نالج بیس ہی ہوتی ہے، نالج لینا بھی بہت ضروری ہے، لیکن کبھی کبھی دل کی بات کرنا اور انٹریکشن بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تھمبنیل کو دیکھ کے آپ کو پتا چلی کیا ہوگا کہ ویڈیو کس ریلیٹڈ ہے. تو ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں بتاتی چلوں، میں کوئی عالمہ فاضلہ نہیں ہوں، بٹ میں آپ کے ساتھ صرف اپنا ایک چھوٹا سا سمپل سا لائف ایکسپیرینس شیئر کرنے والی ہوں. انسان جب مشکل میں پڑتا ہے تو obvious سی بات ہے اس کے بس میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے سوائے اس کے ایمان کے، اس کے فیتھ کے. کہ میری جو پریگنینسی تھی وہ کمپلیکیٹڈ تھی، اور جب آپ پہلی دفعہ ماں بنتے ہو تو وہ فیلنگز ہی الگ ہوتی ہیں. ایز اے پیرنٹس آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد کو کبھی تکلیف نہ ہو، لیکن یہ چیز آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اگر تو میں اپنی پریگنینسی فیز کی بات کروں تو فیز میرے لیے ایسا تھا، بڑی کمپلیکیشنز میں نے دیکھی. میری کنڈیشن اس طرح تھی، وہی عام انسانوں والی تھی، رونا دھونا، اسٹریس ہونا. پھر جیسے جیسے دن گزرتے ہیں انسان کے دل کو تسلی آ جاتی ہے. میں آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ چیز شیئر کرنے والی ہوں. یہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں. اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں انسان کی لائف میں، لیکن یہ اب انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کیسے ٹیکل کرتا ہے. یہ کچھ موٹیویشنل باتیں خیر میں نے بہت کوشش کی کہ نالج بیس نہ ہو، لیکن نالج بیس بن ہی گئی کسی نہ کسی طریقے سے. ٹاپک کی طرف آتے ہیں. وہ لڑکیاں یا عورتیں جو اس ٹائم پریگننٹ ہیں، اللہ کرے کہ آپ کا یہ فیز خیریت کے ساتھ کمپلیٹ ہو، ہنسی خوشی آپ اپنے بیبی سے ملیں. ڈائٹ اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ کچھ روحانی چیزیں بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں آپ کی لائف میں، جو آپ کو بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھتی ہے. بس آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. کچھ صورتیں میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی، تو آپ اس کو پورے یقین کے ساتھ فالو کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کا بیبی ٹھیک رہے گا، آپ ٹھیک رہیں گے. سب سے پہلے تو سورہ مریم دن میں کسی ایک نماز کے بعد، دوسری سورہ انشقاق کی میں پہلی 5 آیات پڑھتی تھی. اس کے علاوہ 4 قلب اور سورہ رحمان. اگر میں سورہ رحمان سنتی نہیں تھی تو پھر میں لازمی اس کو پڑھ لیتی تھی اور پانی پہ دم کر کے میں پی لیتی تھی. میں جیسے کہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، میں صرف آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں. جو آپ میں سے یہ وظائف نہیں کرتے ہوں گے، obvious سی بات ہے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن وقت نکالنا پڑتا ہے. جیسے جیسے آپ ڈیلی بیسس کے اکارڈنگ یہ کرتے ہو تو آپ کو عادت ہو جاتی ہے، اور پھر آپ نہ کرو تو آپ کو سکون ہی نہیں آتا اس دن. میں اس چیز پہ ایکسپیرینس کر چکی ہوں، اور یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پر میرا ایمان اور پختہ ہو گیا تھا. تو ان سب وظائف کو کرنے سے پہلے آپ کو یقین ہونا چاہیے. اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ یار چھوٹے چھوٹے مجھے ولاگس بنانے چاہیے تاکہ مجھے آپ کی خبر بھی رہے، آپ کو میری خبر بھی رہے. اور یہاں پر میرا بچہ کھانا کھا رہا ہے، اسی طرح ہم ماں بیٹے کا دن گزر جاتا ہے. کبھی میں اس کے لیے کھانا بنا رہی ہوتی ہوں. ان کی بھی کیا مست لائف ہے یار، کھاؤ پیو اور بس سو جاؤ. اور ایک ہم ہے اتنی جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، بالکل پتہ بھی نہیں لگتا. آج کا جو ولاگ تھا وہ یہاں تک ہی تھا. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.